اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الحقد یزری، بغض و کینہ جدائی کا باعث ہے۔ الحقد یزری، بغض اور کینہ جدائی کا باعث ہے۔ اور اگلی حدیث میں فرمایا ایاک والظلم، ظلم و ستم کرنے سے پرہیز کیجئے۔ ایاک والظلم، ظلم و ستم کرنے سے پرہیز کیجئے۔ بے شماری تیسرے باب کے خاتمہ قسمت کے بارے میں چل رہی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں قسمت کا معنی بیان کیا ہے کہ قسمت جو ہے ایک چیز کو تقسیم کرنا اور اس چیز کو جز جز کرنا، متباین امور میں بانٹنا، یہ تقسیم کہلاتا ہے، یہ تقسیم ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ کو بتایا تھا معنی کے بعد تقسیم کا فائدہ، عرض کیا کہ انسان کی مکمل زندگی کی بنیاد تقسیم پر ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ آپ آتے ہی اشیاء کو آسمانی اور زمینی میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ اصلاً آپ کی زندگی میں یہ بنیادی عنصر ہے۔ آپ میڈیکل پہ چلے جائیں، میڈیکل والوں کو بھی دیکھیں، انہوں نے بھی دوائیوں کو اپنی تقسیم کے تحت، فارمولوں کے تحت الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی دوائی دینی ہوتی ہے تو آسانی کے ساتھ اس کو اسی جگہ سے اٹھا لیتے ہیں۔ کتاب خانے والوں نے اپنی کتابوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، گھر والوں نے اپنے گھر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک کا نام بیٹھک ہے مہمانوں کے لیے، ایک کے لیے کوئی نام رکھا ہے، ایک کے لیے کوئی نام رکھا ہوا ہے۔ سکولوں میں آپ دیکھ لیں، انہوں نے بھی کلاسوں کو تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے۔ سکولوں کے بھی نام پرائمری، میڈل، ہائی رکھے ہوئے ہیں، کالج اس طرح کر کے آگے جان۔ تو یہ تقسیم کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ ہماری زندگیوں میں ہے، یہ ہماری زندگیوں میں چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو مطلب آپ کی خدمت میں بیان ہوا وہ تقسیم کے اصول تھے، کہ تقسیم کرنے کے کچھ اصول ہیں، اور سوال ہے کہ تقسیم کرنے کے کتنے اصول تھے؟ جواباً یہ بھی عرض ہوا کہ تقسیم کرنے کے 4 اصول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ تقسیم لا بد من ثمرۃ، اس تقسیم کا ثمرہ ہو۔ دوسرا اس کا اصل اور اصول تقسیم کی یہ ہے کہ اقسام میں تباین ہو، تداخل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تداخل ہوگا تو وہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ تقسیم کی ایک اساس ہو، ایک بنیاد پر ان کو تقسیم کریں۔ کتابوں کو تقسیم کرنا ہے تو یا علم کے لحاظ سے کریں، یا مؤلفین کے نام سے کریں، یا کتابوں کے نام سے کریں۔ ایسا نہ کریں کبھی مؤلفین کے نام کو اور کبھی کتاب کے نام سے، کبھی علم کے نام سے۔ یہ سارا نظام آپ کا کتاب خانے کا گڑبڑ ہو جائے گا، اور کتاب کا ڈھونڈنا پھر مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اصلاً تقسیم کی کسی ایک اساس پر بنیاد رکھیں۔ اور چوتھی یہ تھی کہ یہ تقسیم جامع بھی ہو، معنی بھی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ چند باتیں کر دی ہیں۔ بھلا کیا؟ تقسیم کا معنی، تقسیم کا فائدہ، اور اس کے بعد جو ہے تقسیم کے اصول۔ تقریباً 3 باتیں ہو گئیں جی، تقسیم کے اصول۔ آج
چوتھی بحث جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، وہ یہ ہے انواع القسمتیں، تقسیم کی انواع، قسمت کی انواع، انواع القسمتیں، تقسیم کی انواع۔ تقسیم کی دو بنیادی انواع ہیں میرے عزیزوں، تقسیم کی انواع۔ آج ہمارے درس کا موضوع انواع القسمہ، تقسیم کی انواع ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ تقسیم کی دو بنیادی انواع ہیں۔ پہلی ہے کہ کل کو اس کے اجزاء میں تقسیم کرنا، یہ پہلی ہماری دو بنیادی جو اساسی تقسیم کی چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ کل کو اس کے اجزاء میں تقسیم کرنا، اور دوسری یہ ہے کہ کلی کو اس کی جزیات میں تقسیم کرنا۔ پتہ نہیں بحث جو ہے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، اس جگہ پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے وہ دوبارہ بات سنیں۔ آج کا درس جی کس کے بارے میں ہے جی؟ انواع القسمت، یعنی تقسیم کی انواع کے بارے میں ہے۔ تقسیم کی دو بنیادی انواع ہیں، دو بنیادی۔ نمبر ایک، کل کو اس کے اجزاء میں تقسیم کرنا، ایک۔ نمبر دو، کلی کو اس کی جزیات میں تقسیم کرنا۔ یہ تقسیم کی دو بنیادی انواع ہیں، کل کو اس کے اجزاء میں تقسیم کرنا، نمبر دو، کلی کو اس کی جزیات میں تقسیم کرنا۔ یہاں ایک عرض ہے کہ ایک ہم کہہ رہے ہیں کل اور ایک ہے کلی، تو اس کے درمیان تھوڑا پہلے فرق معلوم کر لیتے ہیں کہ کلی اور کل کے درمیان کیا فرق ہے، یا ادھر کہہ دوں کل اور کلی میں کیا فرق ہے۔ کہ آپ کہہ رہے ہیں تقسیم کی دو بنیادی نوع ہیں، کل کو اس کی اجزاء میں تقسیم کرنا، نمبر دو کلی کو اس کی جزیات میں تقسیم کرنا۔ تو ایک کل کہتے ہو ایک کلی کہتے ہو، یہ تھوڑا سمجھا کے چلو، کل اور کلی میں کیا فرق ہے۔ نمبر ایک فرق بتا رہا ہوں، توجہ، جب تک جز نہ ہو کل وجود میں نہیں آ سکتا ہے، جب تک جز نہ ہو کل وجود میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کلی ہو اس کے خارج میں جزی نہ ہو۔ سمجھیں پہلا فرق، جب تک جز نہ ہو کل نہیں آ سکتا، لیکن یہ ممکن ہے کلی ہو اس کی خارج میں جزی نہ ہو، پہلا فرق۔ نمبر دو، چند ایک فرق میں بتاؤں گا، ہیں تو شاید زیادہ۔ کلی نہ کل ہمیشہ اپنے اجزاء سے متأخر ہوتا ہے، پہلے اجزاء ہوتے ہیں پھر کل ہوتا ہے، لیکن کلی اپنی جزی کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں یہ تقدم تاخر نہیں ہے۔ دوبارہ سننا، کل ہمیشہ اپنے اجزاء سے متأخر ہوتا ہے، لیکن کلی اپنے جزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جزی کا وجود ہی کلی کا وجود ہے، چونکہ کلی جزی کے ضمن میں آتی ہے۔ کلی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اپنی جزیات کے ضمن میں آتی ہے، تو کلی کا وجود جزی کے آگے جان ضمن میں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر تین، یعنی تیسرا فرق، کلی کے اجزاء متناہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کل کے اجزاء متناہی ہوتے ہیں۔ میرے منہ سے کل کی بجائے کلی نکل جاتا ہے، آپ معاف کریں گے، خود ہی تشخیص دے دینا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سبقت لسانی ہو جاتی ہے، معاف فرمانا۔ کل کے اجزاء متناہی ہوتے ہیں، لیکن کلی کی جزیات میں متناہی ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً تین ایک فرق
آپ کے لیے میں نے بتائے ہیں۔ ایک خود جو ہے کتاب جب ہم پڑھیں گے نا آگے آ رہا ہے تو پھر وہاں بھی اس کل اور کلی کے درمیان انہوں نے وہاں بھی کچھ فرق بتائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ چند ایک فرق یہ بھی آپ نے رکھنے ہیں کہ کل اور کلی میں کیا فرق ہے۔ جب تک جز نہ ہو کل وجود میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ ممکن ہے کلی ہو اس کے خارج میں جزی نہ ہو، ایک۔ نمبر دو، کل ہمیشہ اپنے اجزاء سے متأخر ہوتا ہے لیکن کلی اپنے جزی کے ساتھ ہوتی ہے، جزی کا وجود ہی کلی کا وجود ہے، اسی کے ضمن میں ہوتی ہے۔ تیسرا فرق بتایا ہے کہ کل کے اجزاء متناہی ہوتے ہیں لیکن کلی کی جزیات میں متناہی ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پس اب ہم کلی اور کل کے درمیان جو فرق ہے ایک حد تک، ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا ہمیں۔ اب آ جاؤ آگا جان، تقسیم کی دو بنیادی نوع ہیں، کل کو اس کے اجزاء میں تقسیم کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، کل کو اس کے اجزاء میں تقسیم کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے انسان کو عقلی تحلیل کے مطابق اس کے دو اجزاء یعنی حیوان اور ناطق میں تقسیم کرنا، کل کو اس کے اجزاء میں تقسیم کرنا یا طبی تقسیم کو بیان ابھی میں کر رہا ہوں، کل کو، اور پہلی کہا ہے جیسے انسان کو عقلی تحلیل کے مطابق اس کے دو جز یعنی حیوان اور ناطق میں تقسیم کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ اجزاء تحلیل عقلی کی بات ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی ایسے امور ہیں کہ خارج میں مرکب کے اجزاء نہیں ہیں بلکہ ایک ہی وجود ہے، خارج میں اس کے اجزاء نہیں ہیں، ایک وجود ہے، لیکن عقل جو ہے نا ان اجزاء کو تحلیل کرتی ہے، یہ ہے عقلی تحلیل۔ عقل نے اجزاء بنائے ہیں، خارج میں اس کے اجزاء نہیں ہیں، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ ایک ہے ہماری، اور اسی طرح ایک تقسیم اور ہے کل کو اور مرکب کو اجزاء طبعی میں تقسیم کرنا، ایک دوسری ہے اسی کے اندر کل کے اندر کہ کل کو اجزاء طبعی میں تقسیم کرنا، ٹھیک ہے، وہ آ رہا ہے۔ اور ایک اسی کے اندر کل کی بات میں ہے کہ مرکب کو اجزاء صناعی میں کیا ہے تقسیم کرنا، اور ایک یہ ہے مرکب اجزاء خارجی میں، اور یہ بڑی روان سی بات ہے، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کل جز آپ کے لیے معلوم ہو چکا۔ تقسیم کی انواع دو ہیں، کل کو اس کے اجزاء میں تقسیم کرنا، کل کو اس کے اجزاء میں تقسیم کرنے کے اندر جو باتیں آئیں گی وہ ایک تحلیل عقلی ہے، ایک جو ہے مثلاً تقسیم طبعی ہے، ایک صناعی ہے، اور ایک اجزاء خارجی میں ہے، جو کہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری تقسیم ہے وہ کلی کو اس کی جزیات میں تقسیم کرنا ہے، یا وہ تقسیم منطقی کہلاتی ہے۔ توجہ، بسم اللہ کا جان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ انواع القسمت، قسمت کی انواع، تقسیم کی انواع۔ للقسمت نوعان اساسیان، قسمت کی یا تقسیم کی دو بنیادی انواع ہیں۔ نمبر ایک، قسمت الکل الی اجزائہ او القسمت الطبعیہ، کل کو اجزاء میں تقسیم کرنا، قسمت الکل الی اجزائہ، کل کو اس کے اجزاء کی طرف تقسیم کرنا، یا القسمت الطبعیہ،
یا طبعی تقسیم. توجہ. کا قسمت الانسان علاج جزءہ، جیسے انسان کو تقسیم کرنا، ٹھیک ہے نا، علاج جزءہ اس کے دو جزوں کی طرف، الحیوان ون ناطق، جیسے حیوان اور ناطق، بحسب تحلیل العقلی، تحلیل عقلی کے اعتبار سے، تحلیل عقلی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. عرض کی ہے ممکن ہے سوال ہو کہ یہ تحلیل عقلی کیا ہے؟ تحلیل عقلی سے مراد یہ ہے کہ عقل نے اس کے اجزاء بنائے ہیں، خارج میں اس کے اجزاء نہیں ہیں. اذ یحلل العقل مفہوم مل انسان الی مفہومین، چونکہ عقل جو ہے انسان کے مفہوم کو تحلیل کرتی ہے دو مفہوموں کی طرف، مفہوم الجنس، جنس کا مفہوم، الذی یشترک معہ بہ غیرہ، انسان جو جنس میں غیر انسان کے ساتھ شریک ہے، و مفہوم الفصل الذی یختص بہ، اور فصل کا مفہوم ہے جو کہ انسان کے ساتھ مختص ہے، و یکون بہ الانسان انسانا، اور اسی فصل کے ذریعے انسان ہوتا ہے. وسیاتی معنی التحلیل العقلی مفصلا، اور ان قریب معنی تحلیل عقلی کا آئے گا مفصلا، تفصیل کے ساتھ. وتسمى الاجزاء حینئذ، اجزاء عقلیہ، اجزاء کو اس وقت کہا جاتا ہے اجزاء عقلیہ، اجزاء عقلیہ کہا جاتا ہے. کلیئر ہے بات یا نہیں؟ توجہ. وَكَقِسْمَةِ الْمَاءِ إِلَىٰ عُنصُرَيْن، اور جیسے پانی کو تقسیم کرنا إِلَىٰ عُنصُرَيْن، دو عنصر کی طرف، الاکسیجن والہیڈروجن، آکسیجن اور ہیڈروجن میں تقسیم کرنا، بحسب تحلیل الطبعی، ٹھیک ہے نا، تحلیل طبعی کے اعتبار سے. دوبارہ، وَكَقِسْمَةِ الْمَاءِ إِلَىٰ عُنصُرَيْن، پانی کو تقسیم کرنا دو عنصر آکسیجن والہیڈروجن، آکسیجن اور ہیڈروجن میں، بحسب تحلیل طبعی، تحلیل طبعی کے اعتبار سے، تحلیل طبعی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہی بتا دوں کہ پچھلی تھی تحلیل عقلی، اور یہ بتا رہا ہے اس مثال میں آکسیجن اور ہیڈروجن میں پانی کو تقسیم کرنا تحلیل طبعی. یہ تحلیل طبعی کیا ہے؟ تحلیل طبعی کیا ہے؟ تحلیل طبعی یعنی اجزاء اصلی اور اولی، اجزاء جو ہے نا تحلیل طبعی یعنی اس کے اجزاء اصلی اور اولی، ہر چیز کے جو اجزاء اصلی اور اولی ہیں کہ عالم طبیعت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، بطور طبعی اور خدا دادی یہ کہوں، یعنی تحلیل طبعی، تحلیل طبعی کیا ہے؟ یعنی اجزاء اصلی میں اور اولی میں ہر چیز کے جو عالم طبیعت میں موجود ہیں بطور طبعی ہیں، خدا دادی ہیں، بغیر اس کے کہ انسان نے اس میں کوئی تصرف کرے. نہیں، وہی جو خدا نے دیے ہیں اس کے دو جز طبعی، وہ مراد ہیں تحلیل طبعی میں. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قِسْمَةُ كُلِّ مَوْجُودٍ إِلَىٰ عَنَاصِرِ الْأَوْلِيَّةِ بَسِيطَةٍ. ٹھیک ہے. اور اسی باب سے ہیں، کس باب سے؟ اسی تحلیل طبعی کے باب سے ہیں. قسمت کل موجود الی عناصر الاولیہ، ہر موجود کو تقسیم کرنا اس کے عناصر اولیہ. ٹھیک ہے. یہ نہیں، عناصر اولیہ میں جو بسیطہ ہیں. وَتُسَمَّى الْأَجْزَاء طبعیہ و عنصریہ،
اجزاء کو طبعیہ یا عنصریہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات پہنچی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں دو باتیں ہو گئی ہیں، کل کو اجزاء میں تقسیم کرنے کی جس کو قسمت طبعیہ کہتے ہیں، اس کی آگے یہ پھر اگر اندر سے ہم صورتیں بنائیں تو ایک تحلیل عقلی ہے، تحلیل عقلی سے اجزاء بنانے ہیں، ایک تحلیل طبعی ہے، تحلیل عقلی طبعی کا معنی الگ کر دیا، تحلیل عقلی وہ ہے جس کی اجزاء عقلی ہیں خارج میں موجود نہیں ہیں، تحلیل طبعی یعنی وہ اجزاء جو اس کی طبیعت میں ہیں، جو خدا دادی ہیں، کسی بندے نے وہاں کوئی دخل و تصرف نہیں کیا ہے۔ اور پھر اگلی مثال اگر جان ذرا توجہ آپ عزیز فرمائیں گے، ٹھیک ہے، وَكَا قسمت الحبر الى ماء و مادت ملونہ مثلا، اور جیسے اگر جان دوات کو تقسیم کرنا الى ماء پانی میں و مادہ ملونہ اور رنگ دار مادہ میں۔ ٹھیک ہے، دوات آپ دیکھیں، دوات میں پانی ڈالتے ہیں اور ایک رنگ دار مادہ سیاہی ڈالتے ہیں تو وہ دوات بنتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ وَكَا قسمت الحبر الى ماء و مادت ملونہ مثلا، اور جیسے حبر کو تقسیم کرنا پانی میں اور رنگ دار مادہ میں مثلا۔ وَالْوَرْقُ إِلَىٰ قُطْنٍ وَنُورَةٍ، ٹھیک ہے، اور کاغذ کو ٹھیک ہے نا قطن میں اور نورہ میں تقسیم کرنا۔ قطن کپاس ہو گئی، نورہ ایک مادہ ہے، کاغذ بنتا ہے قطن کپاس اور نورہ سے۔ ٹھیک ہے، کس میں تقسیم کیا؟ روئی سے اور نورہ سے۔ ٹھیک ہے، وَالزُّجَاجِ إِلَىٰ رَمَلٍ وَثَانِي أُقْصِدِ سلکون، ٹھیک ہے، اور شیشے کو ریت میں، شیشے کو جو تقسیم کیا ہے وہ توجہ کرنا، وَالزُّجَاجُ إِلَىٰ رَمَلٍ، اور شیشے کو تقسیم کیا ہے رمل ریت میں، وَثَانِي أُقْصِدِ سلکون، ٹھیک ہے، یہ اس میں تقسیم کیا ہے، یہ کیا ہے اکسید سلکون، یہ آگا جان کوئی مادہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو یعنی ایک مادہ سمجھیں، ٹھیک ہے، کوئی مواد ہے جس کو مطلب ہے اس کے ساتھ ملاتے ہیں ریت کے ساتھ تو پھر یہ شیشہ بنتا ہے، یعنی کوئی مواد ہے خلاصہ، ٹھیک ہے نا، جس کو ملا کر وہ شیشہ تیار کرتے ہیں، کوئی مواد وغیرہ ہے۔ وَذَلِكَ بِحَسْبِ التَّحْلِيلِ الثُّنَائِي، اور یہ جو ہم بنا رہے ہیں، حبر کو تقسیم کیا ہے پانی اور رنگ دار مادہ میں، کاغذ کو تقسیم کیا ہے کپاس اور نورہ میں، زجاج کو رمل اور ثانی اکسید سلکون میں، یہ کیسے اجزاء بنا رہے ہو؟ وَذَلِكَ بِحَسْبِ التَّحْلِيلِ الثُّنَائِي، یہ بحسب تحلیل ثنائی ہے۔ پھر اب یہاں ایک تیسری تقسیم کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جناب یہ تحلیل ثنائی کیا ہے؟ تحلیل ثنائی کیا ہے؟ توجہ کرنا، تحلیل ثنائی یعنی اجزاء کے صنعت اس میں انجام پائی ہے، صنعت۔ تحلیل ثنائی کا معنی یہ ہے یعنی ایسے اجزاء ہیں کہ صنعت اس میں انجام پائی ہے اور بشر نے اس میں تغیرات ایجاد کی ہیں اور حالت طبعی اولیہ سے یہ خارج ہوئی ہے، ثنائی ہے، ساخت یہ بشر ہے، انسان نے بنائی ہے، ثنائی بناوٹ، تحلیل ثنائی ہے یعنی یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، انسان نے یہ اس میں تغیرات ایجاد کر کے بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں تحلیل ثنائی، انسان کی بنائی شدہ ہیں، ٹھیک ہے، فی مقابل ترکیب ثنائی۔ والاجزاء تسمى اجزاء ثنائیہ، اور اجزاء کو اجزاء ثنائیہ کا نام دیا
جاتا ہے، اجزاء کو اجزاء ثنائیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ آگے جان، وَكَا قِسْمَةِ الْمِتْرِ إِلَىٰ أَجْزَائِهِ بِحَسْبِ التَّحْلِيلِ الْخَارِجِ إِلَىٰ أَجْزَائِهِ الْمُتَشَابِهَةِ۔ اب یہاں متر کو تقسیم کر رہے ہیں، متر کو جیسے تقسیم کرنا اس کی اجزاء میں، بحسب تحلیل الخارجی، تحلیل خارجی کے مطابق، تحلیل خارجی کے لحاظ سے متر کو تقسیم کرنا اس کی اجزاء میں، اجزاء اجزاء المتشابہ، اجزاء متشابہ کی آگا جان طرف، او کا قسمت سریر الى خشب والمسامیر بحسب تحلیل الخارجی الى اجزاء غیر المتشابہ۔ توجہ کرنا آگا جان، یا چارپائی کو کا قسمت السریر، چارپائی کو تقسیم کرنا الى الخشب لکڑی، والمسامیر اور میخوں میں، بحسب تحلیل الخارجی، تحلیل خارجی کے مطابق، الى اجزاء غیر المتشابہ، اجزاء غیر متشابہ کی طرف۔ دوبارہ سنیں، کہ قسمت السریر، چارپائی کو تقسیم کرنا الى خشب، ٹھیک ہے، لکڑی، والمسامیر اور میخوں کی طرف، بحسب تحلیل خارجی الى اجزاء غیر متشابہ، ومثلہ قسمت البیت الی الاجر والجس والخشب والحدید، ٹھیک ہے، ومثلہ یعنی اسی آغا جان قسمت سریر، چارپائی کی تقسیم کی مثل ہے قسمت البیت، گھر کو تقسیم کرنا، ٹھیک ہے، الی الاجر اینٹ، آگے جان آ گیا، والجس سے اور سیمنٹ، والخشب لکڑی، والحدید اور لوہے میں، او الی الغرفت یا کمرے میں، والسرداب، سرداب زیر زمین، سرداب زیر زمین، والسطح اور چھت میں، والساحات اور صحن میں تقسیم کرنا، وقسمت السیارت الی آلاتها المرکبۃ منہا، ٹھیک، اور گاڑی کی اس کے پرزوں میں تقسیم کرنا، وقسمت السیارات، گاڑی کو تقسیم کرنا، الی آلاتها المرکبۃ منہا السیارہ، جس سے وہ گاڑی مرکب ہوئی ہے، جس سے وہ گاڑی جن آلات سے بنی ہیں، گاڑی کو اس کے پرزوں میں تقسیم کرنا، یہ ٹائر ہے اور یہ اس کا یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، ٹھیک ہے، والانسان الی لحم ودم وعظم وجلد واعصاب، ٹھیک ہے، اور انسان کو گوشت، ٹھیک، دمن خون، ہڈیوں اور جلد، و اعصاب اور اعصاب وغیرہ میں تقسیم کرنا۔ یہ جناب علی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ قسمت کے اصول کیا ہیں، تقسیم کی انواع۔ پہلی ہم نے پڑھی ہے کہ قسمت کی تقسیم کی دو نوع ہیں، اساسی دو نوع ہیں، ایک کل کو اس کے اجزاء میں تقسیم کرنا، اور جس کا نام قسمت طبعیہ ہے، اس کے اندر یہ جو ہم آری تقسیم ہے، یا وہ تحلیل عقلی کے اعتبار سے ہے، یا تحلیل طبعی ہے، یا تحلیل ثنائی ہے، یا تحلیل خارجی کے ذریعے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ بس اس کے بعد ہماری جو اگلی تقسیم میرے عزیزوں بن رہی ہے وہ یہ ہے، غور فرمانا، قسمت الکلی الی جزیاتہ او القسمت المنطقیہ، کلی کو اس کی جزیات کی طرف تقسیم کرنا، یا قسمت منطقیہ یعنی منطقی تقسیم، ٹھیک ہے۔ یہ جناب علی توجہ فرماتے آئیے،
کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے جی۔ قسمت الکلی الی جزیات ہی اول قسمت المنطقیہ، کلی کو اجزاء کی طرف تقسیم کرنا یہ قسمت منطقیہ کا قسمت الموجود الی مادۃ و مجرد عن المادہ، جیسے موجود کو تقسیم کرنا مادہ اور مادہ سے مجرد۔ والمادۃ الی جماد و نبات و حیوان، اور مادہ کو پھر تقسیم کرنا جماد، نبات اور حیوان میں۔ وقسمت المفرد الی اسم و فعل و حرف، اور مفرد کو تقسیم کرنا اسم، فعل اور حرف کی طرف۔ وہکذا، اور اسی طرح۔ وتمتاز القسمت المنطقیہ عن الطبعیہ، توجہ کرنا یہ نقطہ مہم ہے۔ تمتاز القسمت المنطقیہ، قسمت منطقیہ عن الطبعیہ، کلی سے جدا ہو جاتی ہے۔ قسمت منطقیہ کا اشارہ کلی کو تقسیم کرنا، کلی کو اپنے اجزاء کی طرف تقسیم کرنا، عن الطبعیہ یعنی کل کو اجزاء کی طرف تقسیم کرنا۔ طبعیہ کا اشارہ وہی جو پیچھے پڑھی، کل کو اجزاء میں تقسیم کرنا اور کلی کو اجزاء میں تقسیم کرنے کا یہ کتاب کے اندر بھی نا فرق بتا رہا ہے کہ کل کو اجزاء میں تقسیم کریں، کلی کو اجزاء میں تقسیم کریں تو کیا فرق ہے۔ وَتَمْتَازُ الْقِسْمَةُ الْمَنْطَقِيَّةُ عَنِ الطَّبْعِيَّةِ، جدا ہو جاتی ہے قسمت منطقیہ یعنی کلی کو تقسیم کرنا، عن الطبعیہ کل کو تقسیم کرنے سے، کیا ان الاقسام فی المنطقیۃ یجوز حملها علی المقسم وحمل المقسم علیہا۔ اقسام جو ہے نا منطقیہ میں جو اقسام ہیں، یجوز جائز ہے، حملها علی المقسم کہ اقسام کو حامل کریں مقسم پر، وحمل المقسم علیہا اور مقسم کو حامل کریں اقسام پر، یہ قسمت منطقیہ میں جائز ہے۔ یعنی کلی کو جب جزیات میں تقسیم کرتے ہیں تو اس کی بات ہے، جائز ہے کہ اقسام کو مقسم پر حامل کریں اور مقسم کو اقسام پر حامل کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو فنقولو ہے میرے خیال میں، تو پس ہم کہیں گے الاسم مفرد، اسم مفرد ہے، وہذا المفرد اسم، اور یہ مفرد اسم ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو ایک دوسرے پر حمل کیا ہے۔ ولا يجوز الحمل في الطبعیة ادا ما كانت بحسب التحلیل العقلی، اور ولا يجوز الحمل في الطبعیة، تقسیم طبعی میں یہ حمل جائز نہیں ہے۔ تقسیم طبعی سمجھے بلا، تقسیم طبعی وہی کل کو اجزاء میں تقسیم کرنے والی کا نام تھا نا طبعیہ، اس تقسیم طبعیہ میں ولا یجوز الحمل، یہ حمل جائز نہیں ہے۔ کون سا حمل؟ یہ حمل کہ اقسام کو مقسم پر حمل کریں اور مقسم کو اقسام پر حمل کریں، اقسام کو مقسم پر، مقسم کو اقسام پر، جو ابھی بتا رہے ہیں یہ طبعیہ میں جائز نہیں ہے۔ ادا ما کانت بحسب التحلیل العقلی، سوائے تحلیل عقلی کے، مثال دے رہا ہے۔ فلا یجوز ان تقول البیت سقف او جدار، ٹھیک ہے۔ فلا یجوز، جائز نہیں ہے کہ ان تقول آپ کہیں البیت سقف، بیت چھت ہے، او جدار یا دیوار ہے، ولا الجدار بیت، یا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کہیں جدار دیوار بیت ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ کل کو جز کے اوپر اطلاق کریں، کہیں گھر چھت ہے، کیا بتاؤ مجھے، کیا جو صرف چھت ہے وہ گھر ہوتی ہے، یا کیا گھر جو دیوار ہے وہ گھر ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا نا، ادھر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو مثلاً ہے البیت سقف او جدار ولا الجدار بیت، آگے توجہ کرنا۔ ولا بد فی القسمت المنطقیۃ من فرض جہت وحدۃ جامعۃ فی المقسم تشترک فیہا الاقسام، ضروری ہے قسمت منطقیہ میں، توجہ، قسمت منطقیہ میں ضروری ہے کیا؟
من فرد جہت وحدت جامعت فی المقسم، مقسم میں ایک جہت جامعہ کا فرض کرنا ضروری ہے۔ تشترک فیہا الاقسام، تشترک جس جہت وحدہ جامعہ میں اقسام شریک ہیں، وبسببہا یسیع الحمل علی المقسم والاقسام، وبسببہا اور اسی جہت مشترکہ کے سبب سے حامل کرنا صحیح ہے، بین المقسم والاقسام، مقسم اور اقسام کے درمیان حامل کرنا صحیح ہے اسی جہت مشترکہ کی وجہ سے۔ کما لا بد من فرض جہت افتراق فی الاقسام علی وجہ یکون لکل قسم جہت، ٹھیک ہے نا، تباین جہت القسم الآخر، جیسا کہ ضروری ہے، کما لا بد جیسا کہ ضروری ہے، من فرض جہت افتراق فی الاقسام، اقسام میں جہت افتراق کا ہونا بھی ضروری ہے، اقسام میں، لکل قسم جہت، ہر قسم کی ایک جہت ہو، تباین جہت القسم الآخر جو دوسری قسم کے مباین ہو، وَإِلَّا لَمَا صَحَتِ الْقِسْمَةُ اگر ایسا نہ ہو تو پھر قسمت صحیح نہیں ہے، وَفَرْضِ الْأَقْسَامِ اور اقسام کو فرض کرنا صحیح نہیں ہے، وَتِلْكَ الْجِهَةُ الْجَامِعَةُ إِمَّا أَن تَكُونَ مُكَوِّمَةً لِلْأَقْسَامِ اے داخلتاً فی حقیقتها، اور وہ جہت جو جامعہ ہیں، شاباش غور کرنا، اور وہ جہت جو جامعہ ہیں یا مکوم اقسام ہے، یعنی داخل ہے ان کی حقیقت میں، بے ان کان جنسا نو نوعن یعنی جنس ہے یا نو ہے، ٹھیک ہے نا، واما ان تکون خارجتاً عنہا یا وہ جہت جامعہ خارج ہے عنہا ان کی حقیقت سے، ٹھیک ہے نا، خارج ہے، توجہ کرنا، اذا کانت الجہت الجامعہ مکومۃ للاقسام جب جہت جامعہ مکوم ہو اقسام کی، فلا ثلاث صورن تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ان تکون جنساً وہ جہت جامعہ جنس ہو، جہت جامعہ جنس ہو، وجہات الافتراق الفصول والمکومۃ للاقسام اور جہات افتراق فصول ہیں جو مکوم اقسام ہیں، باقی قسمت المفرد الی الاسم والفعل والحرف، اور جیسے مفرد کو تقسیم کرنا کس کی طرف، اگر جان اسم فعل اور حرف کی طرف، فیسمى تقسیم التنویعا والاقسام انواعا، تقسیم کو تنویع کا نام دیا جاتا ہے اور اقسام کو انواع کا نام دیا جاتا ہے۔ بیا ان تکون جنسا نو نوعا وہ جہت جامعہ جنس ہو یا نہ ہو، وجہات الافتراق کے العوارض العامہ اللاحقہ للمقسم جہات افتراق جو عارض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لاحق ہوتے ہیں مقسم کے لیے، ٹھیک ہے، کا تقسیم الاسم الى مرفوع و منصوب و مجرور، یہ نو کی مثال دے رہا ہے، اسم کو تقسیم کرنا مرفوع منصوب اور مجرور میں، فیسمى تقسیم تصنیفا تو اس تقسیم کو تصنیف کا نام دیا جاتا ہے، والاقسام اصنافا اور اقسام کو اصناف کا نام دیا جاتا ہے۔ جیم ان تکون جنسا و نوعا او صنفا کہ وہ جہت جامعہ جنس ہو یا نو ہو یا صنف ہو، وجہات الافتراق العوارض الشخصیہ لاحقہ لمصادیق المقسم اور جہات افتراق وہ عوارض شخصیاں جو لاحق ہوتے ہیں مقسم کے مصادیق کو، فیسمى تقسیم التفریداً تقسیم کو تفرید کا نام دیا جاتا ہے، فرد فرد کرنا تفرید، والاقسام و افراداً، ٹھیک ہے، اور اقسام کو افراد کا نام دیا جاتا ہے، کا قسمت الانسان الی زید و عمر و محمد و حسن جیسے انسان کو تقسیم کرنا زید عمر و محمد اور حسن میں، الی آخر آخر تک، بے اعتبار المشخصات لکل جزئی منہ مشخصات کے اعتبار سے کہ ہر جزئی کے لیے کیا ہے، جزئی منہ اس کی جزئی ہے۔ دوسری آگے جان بات ہے، تمام مطلب کر رہے ہیں، اذا کانت الجہت الجامعہ تو خارجتاً عن الاقسام، ابھی یہ تھی جہت جامعہ مشترک کو دیکھ رہے تھے، اب دوسرا مطلب ہے کہ جب جہت جامعہ خارج و اقسام سے، فہیہ کا قسمت الابیض الی الثلج والقطن و غیرہا، جیسے ابیض کو تقسیم کرنا ثلج اور قطن میں،
برف میں اور سفید قطن، ٹھیک ہے نا، اس کپاس میں وغیرہ اور غیرہما اور ان دونوں کے علاوہ، وَكَ قسمت الکائن الفاسد الی معدن و نبات و حیوان، جیسے کائن، ٹھیک ہے، موجود ہونے کو تقسیم کرنا، ٹھیک ہے نا، فاسد کائن الفاسد، ٹھیک ہے، الی معدن، معدن میں، و نبات میں، و حیوان، حیوان میں، وَكَ قسمت العالم الی غنی و فقیر، اور عالم کو آغا جان کیا کرنا، تقسیم کرنا، کس کی طرف آغا جان، عالم کو تقسیم کرنا غنی اور فقیر کی طرف، شرقی اور غربی کی طرف، وہکذا، اور اسی طرح۔ ایک مرتبہ یہ آخری مطلب پھر کر لیں تو بہتر ہے میرے خیال میں۔ اذا کانت الجہۃ الجامعہ خارجۃ عن الاقسام، جب یہ جہت جامعہ اقسام سے خارج ہو، فاہیہ کا قسمت لبید الی الثلج والقطن وغیرہما، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سفید کو برف اور کپاس وغیرہ میں، برف کو کس کی طرف ہوگا، سفید کو برف اور کپاس وغیرہ میں تقسیم کرنا، وَكَ قسمت الکائن الفاسد الی معدن و نبات و حیوان، یا ایک فاسد کائن کی معدن، فاسد کائن کی تقسیم، فاسد کائن کی تقسیم کس کی طرف، فاسد کائن کی معدن، ٹھیک، اور نباتات اور حیوان میں تقسیم، وَكَ قسمت العالم، عالم کی تقسیم غنی اور فقیر کی طرف، یا مثلا شرقی اور غربی کی طرف، وہکذا، اور اسی طرح، ٹھیک ہے۔ بس میرے عزیزو، مطلب ہمارا تمام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بحث ہماری جو آج کے درس میں ہوئی ہے وہ انواع القسمت تھیں، قسمت کی انواع تھیں، اور دو بنیادی انواع تھیں، قسمت کی دو بنیادی انواع تھیں۔ ایک یہ تھا کل کو اجزاء کی طرف تقسیم کرنا، جس کو نام دیا تھا قسمت طبعیہ کا، اور دوسری تقسیم تھی کلی کو اس کے جزیات کی طرف تقسیم کرنا، اور اس کو ہم نے نام دیا تھا قسمت منطقیہ کا، ٹھیک ہے۔ اور درمیان میں باتیں ہوتی رہیں، تو پہلی کل کو اجزاء میں، دوسری کلی کو اجزاء میں تقسیم کرنے کی تھی، تو کل اور کلی کے درمیان جو فرق تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان ہو گئے۔ انشاءاللہ موفق مؤید رہیں۔ سلامتی و عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔